بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی دو ایسی خاص حکمت عملیاں ٹرکس دیکھی تھی جو انہوں نے اپنی پوری فیملی کو ایک جگہ لانے کے لیے کی۔ آج کی قسط میں ہم یوسف کی تیسری سب سے اہم اور گہری حکمت عملی دیکھیں گے، جس کا مقصد اپنے تمام خاندان کو صرف ایک جگہ لانا ہی نہیں تھا بلکہ اپنے بھائیوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیابی کے لیول تک پہنچانا تھا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور انہیں پتا تھا کہ جب تک سب بھائیوں کا ذہنی لیول اوپر نہیں آئے گا ان سب کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سب کو پانے اور پہچان لینے کے باوجود بھی اپنا آپ فوراً ظاہر نہیں کیا اور باپ کی 40 سالہ جدائی کی تڑپ کو مزید برداشت کیا تاکہ بھائیوں کو پہلے کامیابی ملے۔ یوسف کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے والد کو بھی فوراً بلا لیتے ہیں تو سب بھائی اپنے باپ کی نظر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر جاتے، اور باپ کی ناراضگی کا مطلب یہ تھا کہ یعقوب نبی اور خدا کی ناراضگی۔ اس طرح ان سب کی دین و دنیا دونوں میں تباہی لازمی تھی۔ لہٰذا یوسف کا پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے بھائیوں کو ذہنی طور پر وہاں تک لانا ہے کہ وہ لوگ اپنی غلطی مان لیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک بھیڑیوں کے یوسف کو کھا جانے والے ڈرامے کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ دوسرے اسٹیپ میں بھائیوں کو باپ کے سامنے پچھتانے، توبہ کرنے اور معافی مانگنے پر مجبور کرنا تھا۔ لہٰذا اس مشکل ترین ٹاسک کو کامیابی سے کرنے کے لیے یوسف نے اللہ سے مدد مانگی۔ وہ مراقبے کی کیفیت میں گئے اور اپنے بچپن کا پورا واقعہ پھر سے دیکھا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے اپنے غلام سے اس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ رکھوا دیا۔ وہ لوگ ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ انہیں آواز دے کر روکا گیا اور سپہ سالار نے کہا کہ عزیز مصر یوزارسیف کا قیمتی جام چوری ہوا ہے اور چور اسی قافلے میں ہے، اور اگر جام جس کے سامان سے بھی برآمد ہوا تو اسے سزا آپ ہی کے قانون کے مطابق دی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے علاقے کے قانون کے مطابق تو چور کو 4 سال تک اس کا غلام رہنا پڑتا ہے جس کی چوری کی ہو۔ لہٰذا سب بھائیوں کی تلاشی لی گئی۔ آخر میں بنیامین کے تھیلے سے جام برآمد ہوا تو سب بھائیوں نے اسے خوب لعنت ملامت کیا کہ تم نے ہمیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا، مگر بنیامین خاموشی سے کھڑے رہے اور سب کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنا سارا پلان پہلی ہی ملاقات میں سمجھا دیا تھا اور خاموش رہنے کا بول دیا تھا۔ حالانکہ یوسف کے لیے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ سب بھائی سامنے موجود تھے، دیکھ رہے تھے، اور یوسف کی 40 سال بعد اپنے سگے بھائی کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی، اس لیے دونوں سے اپنے جذبات نہیں کنٹرول ہو رہے تھے۔ دونوں کبھی رونے لگتے، کبھی ہنستے، آہستہ آواز میں باتیں کرتے، کبھی مصنوعی مسکراہٹ بھائیوں کو دکھاتے تاکہ سب کو پتہ نہ چل جائے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے سب بھائی پہلے ہی شک میں تھے۔ آخر کار یہ مشکل مرحلہ بھی طے ہوا اور یوسف اپنے بھائی کو قافلے سے الگ کر کے اپنے پاس لے آئے۔ اس ساری چال کے پیچھے 2 بہت بڑی مصلحتیں تھیں، جن میں سے ایک یہ کہ بھائیوں کو اپنی پچھلی غلطی کو ماننے پر مجبور کرنا، پچھتانا، توبہ کرنا، اپنے والد اور خدا کے سامنے معافی مانگنا تھا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور جانتے تھے کہ ان 3 چیزوں یعنی غلطی مان لینا، توبہ کرنا اور انکساری سے معافی مانگنا، اس کے بغیر انسان کی دین و دنیا دونوں میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے سب بھائیوں کو دونوں جہان میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس تمام مرحلے کے مکمل ہونے تک باپ کی جدائی کو مزید برداشت کیا اور فی الحال صرف بنیامین کو روکا۔ بنیامین کے روک لیے جانے سے جو قیامت
گھر میں ٹوٹی، اس کی وجہ سے کامیابی کے راستے کھلنا شروع ہوئے۔ اس ساری چال کے پیچھے ایک اور بڑی مصلحت صرف یوسف علیہ السلام کو پتہ تھی، مگر یعقوب نبی بے خبر ہی رہے اس راز سے۔ مگر ایک دن فرشتے نے آ کر یعقوب نبی کو بھی بتا دیا کہ ان کی کس غلطی نے انہیں اتنا لمبا عرصہ تک غمگین رکھا۔ اپنی غلطی جانتے ہی وہ سجدے میں گر گئے اور رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ یہی وہ غلطی ہے جو ہم بھی اکثر کرتے ہیں اور ناکامی اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔